عجیب یہ ہے کہ روز میلاد امام حسین تاکید ہے کہ زیارت امام زمانہ پڑھی جائے، اور روز میلاد امام زمانہ تاکید ہے کہ زیارت امام حسین پڑھی جائے۔ اور ظہور کے بعد جو سب سے پہلی گفتگو ہے امام زمانہ کی زبان پر، وہ امام حسین کا ذکر ہے، حتیٰ مصائب بیان کریں گے پشت دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ جو شعار اور نعرے کربلا میں حسین ابن علی کے اصحاب کی زبانوں پر جاری تھے، وہی اشعار، وہی کلمات امام زمانہ کے ساتھیوں کی زبان پر جاری ہوں گے۔ اور خصوصیات ایک ایک کر کے عرض کروں گا، اور ہم فجر کو فجر سے ملائیں گے۔ یہ فجر جس سے متعلق تعارف چل رہا ہے، اور وہ فجر جو سورہ مبارکہ قدر کے آخر میں، اس فجر سے مراد کیا ہے یہ سمجھیں گے، تاکہ وہ فجر جو سورہ قدر کے آخر میں خدا فرما رہا ہے کہ سلامتی ہے مطلع الفجر تک، کیا مراد ہے، قیام حسینی اور قیام مہدوی میں ربط کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حقیقت فجر کو درک کریں اور سمجھیں کہ حسین کون ہے، اور وجود مبارک امام حسین کے نور کے اس زمین پر اتارے جانے کا مقصد کیا ہے، کیوں حق تعالیٰ نے خاص گھر منتخب کیا، خاص وقت منتخب کیا، خاص زمانہ منتخب کیا، خاص سرزمین کو منتخب کیا، یہ حسین کون ہے، اور حق تعالیٰ نے نور حسین ابن علی کو اس کائنات میں کیوں روانہ فرمایا۔ اگر حسین نہ آتے تو کیا ہوتا؟ حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا پیغمبر کے ساتھ تعلق، اس کی فکری بنیادیں کیا، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی اور معمولات میں جو تحول آیا، یہ اتفاق نہیں، اور پیغمبر اسلام کے جو خود حکیم امت اسلامی اور عقل قل ہے اور مجسم عقل ہے، ان کے اعمال اور افعال کی احساساتی تفسیر ممکن نہیں۔ یہ عجیب ہے، ختمی مرتبت آپ آقا جو تشریف لائے، سب سے پہلے زمین پر جس انسان کو اتارا گیا وہ آدم علیہ وعلی نبینا علی فتحیت و ثنا، اور جناب آدم نے 1000 سال زندگی گزاری، پھر ان کی وفات ہوئی، اور جناب آدم کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد اللہ نے ختمی مرتبت کو بھیجا اس عالم کون میں، اس ہستی میں، اس جہان میں۔ 63 سال آپ کی حیات طیبہ ہے، جن میں 40 برس کی عمر میں آپ مبعوث برسالت ہوئے، 3 سال تک اپنی دعوت کو مخفی رکھا، اور 43 برس کی عمر میں اپنے قریبی افراد کو دعوت دی، جب قرآن نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس کے بعد پھر مزید 10 سال مکہ میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ ان 13 سالوں کا خلاصہ یہ کہ ختمی مرتبت بے سر و سامانی کے عالم میں شب کی تاریکی میں ہجرت پر مجبور ہوئے، پھر مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں سب سے زیادہ جس فرد نے آپ کو مدد کی وہ قبیلہ خزرج کے رئیس اور سردار جناب سعد بن عبادہ، کہ جنہوں نے ختمی مرتبت کو دعوت دی، لے کر جانے والے، ابتدائی ملاقاتیں کرنے والے، پہلی بیعت اہل مدینہ کی جو ختمی مرتبت کے ہاتھ پر ہوئی، اس سب میں اساسی ترین کردار جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے چونکہ رئیس ترین فرد ہے، اپنے اموال کو ختمی مرتبت کے لیے وقف کر دیا، اصحاب کی خدمت میں شب و روز لگ گئے، صبح ناشتے میں، دن کھانے میں، رات کے کھانے میں کم سے کم 50 اصحاب ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے۔ اس طرح سے وہ اصحاب جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، سب کو پناہ دی، اور پھر انصار مدینہ کی مدد سے ختمی مرتبت ابتدائی مرحلے میں ایک ریاست تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے،
اور 8 سال مدینہ میں گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ اس شہر کی طرف لوٹے جس شہر سے آپ کو بے سر و سامانی کے عالم میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی کے عالم میں ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ لیکن آج جب پیغمبر مکہ کی طرف پلٹ رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں، حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، سروں کی یہ سیاہی کہ پیغمبر جیسے جیسے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے وہ دشمن جنہوں نے مسلسل آپ پر ظلم کیے، زیادتیاں کی، ہجرت پر مجبور کیا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ پہلی صف کے تو اگر آپ نماز میں آئیں تو وہاں پہ بھی پہلی صف کی شرائط تھوڑی سخت ہے، اور مجلس میں آئیں گے تو اس کی بھی سخت ہے۔ تو اگر آپ ایک دفعہ اور موبائل نکالیں گے تو میں بھول جاؤں گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آقا آپ جو پلٹ کے آ رہے ہیں مکہ کی طرف تو کیفیت یہ ہے کہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور وہ افراد کی جنہوں نے حضرت کو ہجرت پر مجبور کیا اور مسلسل 13 سال دشمنی کی، خصوصاً 10 سال مکہ کے اور حتی مدینہ جانے کے بعد یہ 17 سال پہ ہم مسلسل اذیتیں دی ختمی مرتبت کو۔ یہ غیر معمولی بات ہے کہ وہ ذات کے جو عرش پہ خدا کی مہمان بنی، جو امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، جن کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے 1,24,000 انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں، یہ قرآن بیان کر، وہ ہستی مسجد الحرام میں کھڑی ہو نماز میں اور آپ کے چہرے کے اوپر گوبر اور خون ملا جائے، یہ وہ تلخ حقیقت ہے۔ عبداللہ بن زبعری کو مامور کیا گیا، سردار بنو امیہ نے، ابو لہب اور ابو جہل نے، عاص بن وائل نے، ان 4 افراد نے عبداللہ بن زبعری کو مائل کیا، یہ کام کرو، یہ گستاخی ہوئی، توہین ہوئی، اوجری پھینکی گئی اونٹ کی آپ کے سر پر نماز کی کیفیت میں۔ یہ تمام کیفیتیں، یہ ظلم، کہ لہو لہان کیا گیا۔ طائف میں جب آقا گئے تو آپ کے جوتوں میں اس طرح سے خون جمع ہو گیا تھا، اتنے پتھر مارے گئے تھے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کو ہجرت پر مجبور کیا۔ آج وہی افراد پریشان ہیں، سرگردان ہیں، کیا کریں جب پیغمبر اسلام ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے آبائی شہر میں قدم رکھ رہے ہیں، کیسے سامنا کریں گے؟ اور پیغمبر نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے۔ اب ڈرے ہوں کہ شاید ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، یا انہیں اسیر بنا کر، قیدی بنا کر لے کے جایا جائے گا، ان کے اموال کو غارت کر دیا جائے گا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، انہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے، یا اور کسی بھی طرح سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص ان میں سب سے زیادہ پریشان وہ فرد ہے جس نے سب سے زیادہ اذیتیں دی، جس کی زندگی کے 17 سالوں کا نچوڑ اور خلاصہ پیغمبر اسلام کی توہین اور دل آزاری اور آپ کو تکلیف دینا، یہاں تک کہ سب سے زیادہ پریشانی کیفیت میں یہ شخص، جس طرح اطلاع ملی کہ پیغمبر مکہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ جاتا ہے کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے پیغمبر کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، پھر جب چراغ جل رہے ہیں روشنیوں سے اندازہ کرتے ہیں بہت لوگ ہیں، پھر پریشانی کے عالم میں نیچے آتا ہے، دوبارہ کسی اور چوٹی پہ چڑھتا ہے، دیکھے کتنے افراد پیغمبر کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، خوف زدہ ہے، سوچ رہے کہیں سے بھاگ جائے، مکہ سے فرار اختیار کرے، چھپ جائے، کیا کرے؟ کبھی اوپر کسی پہاڑی پر، کسی بلندی پر، کسی فراز پر، پھر نیچے، پریشان، حیران، سرگردان۔ اچانک اسی پریشانی کے حالت میں اس سے خیال آیا، اس کے دل میں ایک منصوبہ بنا، اور پھر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، اور یہ ہنستا ہوا پہاڑی سے نیچے آیا اور پیغمبر کے چچا عباس بن عبد المطلب کے گھر کی طرف چلا، انہیں ساتھ لیا اور چل کر پیغمبر گرامی اسلام کے پاس کہا کہ عباس آپ میری سفارش کریں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں کہ میں نے آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو 17 سال برابر اذیت دی، لیکن آج میں نادم ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ان سے میری سفارش کریں۔ عباس بن عبد المطلب سردار بنو امیہ کو اپنے ہمراہ لیے پہنچے محضر رسول میں، اور جو پہنچے تو
کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پیغمبر نے یہ سنا تو ہاتھ بڑھا دیا۔ اب تک سردار بنو امیہ ایک تذبذب کا شکار تھا، پریشان تھا کہ شاید ختمی مرتبہ میرے قلبی ارادے سے آگاہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ آج کے دن اس نے جو منصوبہ بنایا وہ انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے 17 برس سامنے آ کے پیغمبر سے لڑا، اور آج اس نے اپنی روش بدل دی، انداز بدل دیا کہ اب اسلام سے جنگ کرنی ہے، لیکن باہر سے نہیں، اندر سے آ کر اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر میں اسلام کی جڑوں کو اندر سے کاٹوں گا، اسلام کی شاخوں کو کاٹوں گا، اور اسلام کے احکامات کو، تعلیمات کو یوں آمیختہ اور مخلوط کر دوں گا، ایسے الجھا دوں گا خیر و شر کو، نیکی و بدی کو، اچھائی و برائی کو، حق اور باطل کو، کہ قیامت تک آنے والا کوئی فرد انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا۔ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اسی کیفیت میں یہ ارادہ لے کر جب ہاتھ پیغمبر کی طرف بڑھایا، پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس نے شہادتین کا اقرار کیا، اور اب غور پیغمبر کے چہرے کی طرف کو دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ میری باطنی کیفیت سے متوجہ ہے یا نہیں۔ لیکن پیغمبر کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسے اطمینان ہوا کہ پیغمبر میرے باطنی ارادہ سے باخبر نہیں ہوا، لیکن یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اسی موقع کے لیے پروردگار نے اپنے اس ذخیرے کو، جس کا نام حسین ابن علی ہے، روئے زمین پر اتارا تھا۔ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے، اور ایک خاص زمانے میں آپ کو کیوں بھیجا گیا، اور اب پیغمبر کا انداز بدل گیا۔ وہی گھر ہے، پیغمبر پہلے ہر روز مسجد جاتے تھے، ایسی کبھی نہیں ہوا کہ پیغمبر اس دروازے پہ رکے اور رک کر درود و سلام اور قرآن کی آیتیں پڑھے نا۔ پہلے بھی 8 سال رہے مدینہ میں، لیکن پہلے پیغمبر نے کبھی ایک مرتبہ یہ کام نہیں کیا، لیکن جیسے ہی مکہ سے پلٹ کر گئے، وہ نبی جن کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی، نہ ان کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت کرتی، ان کا قدم وحی الہی کے بغیر اٹھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ انداز بدل گیا۔ ادھر سے جب کفر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، نفاق اسلام کا ماسک لگا کر اسلام کی نورانی پیکر کے اندر داخل ہوا، تو اب ادھر سے حق تعالیٰ نے باطل شکن اور طاغوت شکن شخصیت کو اتارا اور اب ختمی مرتبہ پر لازم قرار دیا۔ اگر ایک جملے میں عرض کروں کہ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے، کیوں بھیجا خدا نے حسین کو، تو جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا تھا بشر کو کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اسی مقصد کے لیے حسین کو بھیجا گیا، اور اب پیغمبر کا انداز بدل گیا۔ ہر روز گھر سے جیسے نکلتے بجائے اس سے کہ مسجد کی طرف چلے، نہ، اب حسین کے گھر کے باہر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور درود و سلام پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حسین تیار ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، پیغمبر حسین کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتے ہیں۔ یہ احساساتی تفسیر ممکن نہیں۔ اسلام احساسات، جذبات، عواطف سے بالاتر دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین شعور ہے۔ یہ انداز کیا ہے؟ یہ مشیت پروردگار ہے۔ ہر روز آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، حسین آتے ہیں، پیغمبر اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ مسجد لے جاتے ہیں، اور پھر منبر کے داہنی طرف حسین کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد پھر اپنا خطبہ و بیان شروع کر دیں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان۔ تو بیان شروع کر دیتے، اور کئی مہینے برابر یہ عمل جاری رہا، یہاں تک کہ کافی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اب معمول سے بات بدل رہی، اور پیغمبر گھر سے نکلے اور چاہ رہے ہیں کہ اب حسین کے گھر کی طرف چلیں، لیکن حکم پروردگار ہے کہ نہ، آج حسین کے گھر کی طرف نہیں جانا، اور سیدھے مسجد کی طرف چل پڑے۔ اور بعد ناخواستہ جب ختمی مرتبہ مسجد میں پہنچے، اور صحابہ بھی حیران جو کئی مہینوں سے ہر روز حسین ابن علی کو پیغمبر کی گود میں دیکھتے تھے اور مانوس ہو چکے تھے، آج دیکھا پیغمبر اکیلے چلے آ رہے ہیں،
اور ان کی حیرت بڑھ رہی، یہاں تک کہ پیغمبر گئے اور حسب معمول ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ شروع کر دیا. اور دوسری جانب حسین ابن علی جو ہر روز اپنے جد اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ہمراہ آتے تھے، آج بھی انتظار کرتے رہے، لیکن کافی وقت جب دیکھا کہ پیغمبر نہیں آئے، اب خود چل پڑے اور چلتے ہوئے مسجد پہنچے. اور جب حسین مسجد پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ مسلمانوں سے، اصحاب سے بھری ہے، اور پیغمبر فراز ممبر پہ تشریف فرما خطبہ شروع کر چکے اور اب جگہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اصحاب اس طرح سے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائے اور اسی جگہ خود کو پہنچائے جہاں ہر روز ممبر کے داہنے جانب بیٹھتے تھے. اور اس کوشش میں جب حسین چلے تو ناگاہ حسین کا قدم آپ کے دشداشے میں الجھا اور حسین الجھ کے گرے. البتہ میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ لفظ کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے. جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے. لغزش کا امکان نہیں، لرزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے. لیکن آج خود خدا چاہتا ہے کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر عیاں ہو جائے. ادھر حسین گرے اور ادھر ختمی مرتبت نے اپنا خطبہ روک دیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے، اور اب پیغمبر تیزی سے چلتے ہوئے صحابہ کی صفوں سے گزرتے ہوئے حسین تک پہنچے. حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا، چومتے ہوئے گریا کرتے ہوئے پلٹ کے آ رہے ہیں. لیکن آج خلاف معمول پیغمبر نے حسین کو وہاں نہیں بٹھایا جہاں ہر روز بٹھاتے تھے، بلکہ اپنے ہمراہ ممبر پر لے کے چلے گئے اور گود میں بٹھا لیا. اور صحابہ ساری کیفیت کو دیکھ رہے اور پیغمبر کا گریا تھم نہیں رہا، دیر تک روتے رہے، گریا کرتے رہے. اور جب گریا تھما تو پیغمبر نے اپنا بیان بدل دیا اور ایک نئی گفتگو شروع کی. فرمایا یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی، اے میرے صحابہ پہچانو یہ حسین ابن علی. اس سے پہلے کہ میں یہ تعارف عرض کروں کہ ختمی مرتبت نے فراز ممبر پر حسین سے متعلق کیا گفتگو کی، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، آقا بچے گرتے رہتے ہیں، اگر حسین گرے تو کیا ہوا؟ کیا چھت سے گرے ہیں، کسی بلندی سے گرے ہیں؟ نہ، چلتے ہوئے گرے ہیں، خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، یا جس صحابی کے پاس گرے وہ صحابی اٹھا کے بٹھا دیں گے. کیا ہوا کہ آپ نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، خود چلتے ہوئے گئے، اٹھا کے لائے اور نیچے نہیں بٹھایا، اپنے ہمراہ ممبر پر لے کر آ گئے. اسلام احساسات، عواطف، جذبات سے بالاتر ہے. تو کیا ہوا کہ آپ نے یہ تمام تر بیانات کو چھوڑ کر، تبلیغ دین کو چھوڑ کر حسین کو اٹھا کے اس طرح سے لے کر آئے؟ تو پیغمبر کا عمل یہ بتا رہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ دین کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، اور میرے سامنے آ کر جو گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے. اور جب قرآن گر جائے تو پھر دین کے بیان کو رک جانا چاہیے. اور خواجہ معین الدین اجمیری کی جو کلمات ہیں، کاشا است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. میں سوچتا ہوں خواجہ معین الدین کو شاہ کہہ کے رک جانا چاہیے تھا، کافی تھا. یہ خوب بہت بڑی توصیف ہے، لیکن شاہ کہہ کے تشفی نہیں ہوئی، اس لیے کہ شاہ کی شاہی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. تو کہا بادشاہ، یعنی جس کی شاہی سرمدی ہے، لا زوال ہے، آفاقی ہے، ہمگیر ہے، یونیورسل ہے، لا فانی ہے، نہ ختم ہونے والی. اس لیے شاہ کے بعد انہوں نے مزید اضراب کیا، آگے بڑھو، کہا بادشاہ است حسین. تو یہ بھی کافی تھا، بات مکمل ہوئی تو رک جائے، لیکن نہ، اور آگے بڑھے اور کہا کہ دین است حسین، دین است حسین. میں کہوں خواجہ معین الدین آج کا ملا تو حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کو باغی و طاغی کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ حسین کو دین کہہ رہے ہیں. تو چلے یہاں رک جائیں اور آگے نہ جائیں، لیکن نہ، خواجہ معین الدین بڑھتے چلے جا رہے. شاہ کہا، بادشاہ کہا، دین کہا، اور دین کہنے کے بعد جب تشفی نہیں ہوئی تو کہا دین پناہ است حسین. میں کہوں خواجہ معین الدین، لوگ تو حسین کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ دین پناہ کہہ رہے ہیں. تو شاید کوئی خیال کرے احساس شاعر تھے، احساسات اور جذبات اور عواطف کی روح میں بہتے چلے گئے اور مبالغہ آرائی سے کام لیا. تو میں روح خواجہ معین الدین اجمیری سے پوچھتا ہوں
کہ آپ نے یہ تخیل کیوں کر دیا کہ حسین دین ہے اور اس سے بڑھ کر دین پناہ ہے؟ اتنی بڑی بات کیسے کہی؟ تو خواجہ معین الدین کا جواب ہوگا کہ میں نے خود کردار رسول سے اس حقیقت کو سمجھا، اس لیے کہ جو رسول منبر پر بیان کر رہے تھے یہ دین کا بیان تھا، اور دین کا بیان کسی بھی صورت میں رک نہیں سکتا، لیکن اگر دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ کر گر جائے تو پھر دین پناہ کے احترام میں دین کے بیان کو روکا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہاں پیغمبر حسین کو ہمراہ لے کر گئے اور اب خطبہ تبدیل کر دی۔ فرمایا یا معاشر اصحابی، اے میرے صحابہ پہچانو، اعرفوا ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ہے۔ کون حسین؟ جو پہلی خصوصیت بیان کی، فرمایا ان الحسین افضل الخلق ابا و اما، یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے۔ ان الحسین اشرف الخلق ابا و اما و جدا و جددا، یعنی پوری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا ہے، نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے۔ کون ہے باپ حسین کا؟ علی۔ کیا عزت ہے علی کی حسین کے باپ کی خدا کی نگاہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری، یہ عظیم محدث اور مورخ اور قرآن کے مفسر صاحب تفسیر در المنصور، انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرام اسلام کا دعا مانگنے کا ایک خاص اسلوب تھا۔ کوئی حاجت مند، سوالی، مصیبت میں گرفتار، پریشان حال فرد اگر پیغمبر کے پاس آتا اور التماس کرتا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرے، تو پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے اور یوں دعا مانگتے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا تجھے علی کی عزت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما۔ تو انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، جو بھی آ جائے علی کا واسطہ، آخر ہم بھی تو ہیں، کبھی کبھی رسول اسلام کو ہمارا بھی نام لینا چاہیے، اور کبھی ہوتا ہے اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہوا ایک دفعہ کہ پیغمبر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور آپ کے ساتھ دو بزرگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس اثناء میں علی ابن ابی طالب مسجد میں آئے اور آ کر باعزائے رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 دن سے علیل ہوں، بیمار ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ جو 2 افراد پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری، کا بہت اچھے، پہلے تو جب کوئی حاجت مند آتا تو پیغمبر علی کا واسطہ دے دیتے تھے، تو آج تو علی خود پریشان ہے، بیمار ہے اور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر کے پاس جب تم بیٹھے ہو، جب میں بیٹھا ہوں، اب تمہارا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے، تیسرا تو کوئی نہیں ہے، تو خوش ہیں کہ اب ہمارا نام لیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، پہلے کن لفظوں سے دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اور آج جب خود علی ابن ابی طالب نے اپنے لیے دعا کی خواہش کی، پیغمبر کے ہاتھ اٹھے اور ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو علی کی بیماری کو دور فرما۔ بس اتنا سننا تھا، ان دونوں کے دلوں میں جو بغض تھا زبان پر آ گیا، چیخ کر کے یا رسول اللہ یہ کیسا عدل ہے، کوئی اور بیمار ہو جائے تو بھی علی کا واسطہ، آج علی بیمار ہے تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور پریشان حال ہو تب بھی علی کا واسطہ، آج علی پریشانی میں تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تو بھی علی کا واسطہ، اور آج علی مشکل میں تو بھی علی کا واسطہ۔ تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ عزت ہے امیر المومنین کی۔ یہ جواب دے کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم ہم ذرا تھکے ہوتے ہیں تو آپ نعرے کی ہمیں زحمت نہ دیا کریں۔
ان الحسین افضل الخلق ابا و امن، و ختم ہو رہا ہے صرف حسین کی ماں سے متعلق ایک جملہ عرض کروں. یہ علی کے، یہ حسین کے بابا کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں. حسین کی ماں کا مقام کیا ہے؟ کیسے انسان سمندر کو کوزے میں سمو سکتا. لیکن ایک جملہ جو امام صادق نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی بھی انسان، نبی غیر نبی، کائنات کا کوئی بھی ضرور میری جدہ طاہرہ، میری دادی فاطمہ زہرا کا ہم کف، ہم سر برابر نہ ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی ابن ابی طالب سارے کمالات لے کر فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر. علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے. عبادت میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ علم میں کیسے برابری؟ وہ علی جو فرمائے کہ پوری کائنات کے انسان مل کر میرے علم کی جھلک کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ 5واں خطبہ ہے ناج البلاغہ کا. بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لاستربت من اضطراب العرشیۃ فی طویل بعیدا. یہ علی کا علم ہے، علم حق تعالی کا مظہر تام علی. تو فاطمہ زہرا علم میں بھی برابری کی منزل پر. اور ہمیں سمجھانے کے لیے ایک دن امیر المومنین جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، آ کر جناب سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد یہ فرمایا کہ فاطمہ زہرا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھے اور میں آپ کو کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں. یہ سنا سیدہ زہرا اپنے مقام سے اٹھی، چلتی ہوئی علی کی طرف بڑھی اور بڑھ کے آگے کہا کہ آپ میرے امام ہیں، شوہر ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں. آپ کی اطاعت کو حق تعالی نے میرے اوپر واجب قرار دیا. اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ زہرا سن لے گی، لیکن اے علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے. علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ. وہ علی جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہوں، کون خاتون، کون انسان علی کی برابری کر سکے؟ وہ بھی خاتون. آپ جانتے کہ خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو علی جیسی ذات کے ساتھ عبادت میں کیسے برابری ممکن ہے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے اس بیوی کو بطول بنا کر بھیجا، اور کس کس نے اعتراف کیا. یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ سے کسی نے سوال کیا، کہا اے ام المومنین عائشہ صفینی بنت محمد، آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں. تو مجھے تعجب ہوتا ہے، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ کس کا پوچھ رہے ہو. ظاہر ہے کہ فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو کہتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو. ہم جتنی مرضی تعداد بناتے جائیں، لیکن اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی بیٹی ہوتی تو وہ پوچھتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو. نہ، جیسی پوچھا بلا فاصلہ جواب دیا، اور ایسا خوبصورت جواب دیا کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا. کہا ما اقول فی حقھا، میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں. صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم صلت العصر، پھر ظہر کی نماز پڑھی، صلت الظہر، ثم ولدت الحسن، پھر حسن کی ولادت ہوئی، اور کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی صلت العصر، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. یہ طہارت فاطمہ ہے، یہ عبادت فاطمہ ہے، برابری کی منزل. وہ پیغمبر فرما رہے ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا اللہم انی احبہ، پروردگار میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّ، اور اس سے محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے. محب حسین محبوب مصطفیٰ. اور پھر دعا مانگی خدا سے منبر پر بیٹھ کر، فَحْبِبْ مَن يُحِبُّ حُسَيْنَ، اور پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے.
کیوں؟ فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ حسین نجات کی کشتی ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، میں اس حسین سے ہوں اور یہ حسین مجھ سے، اور ان فی قتل الحسین حرارۃ لا تبرد ابدا، شہادت حسین میں خدا نے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت اور گرمی رکھی ہے جو قیامت تک کبھی خاموش نہیں ہو پائی۔ یہاں شہادت کی خبر بھی دی، اور یہاں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ نصیحت فرمائی، اور اسے امام طبرانی نے بیان کیا، جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی اور وفات 360 ہجری میں ہوئی۔ یہ امام اہل سنت اور دنیا حدیث میں بہت بڑا نام ہے، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے۔ تو یہ حسین جنہیں پروردگار نے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بنا کر بھیجا۔